وہاں تقلید کرنی پڑتی ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ شریعت میں اجتہادی مسائل کا وجود ہے، اس لیے تقلید کرتے ہیں. آپ کیا مانتے ہیں، شریعت میں اجتہادی مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو اجتہاد قیامت تک ہوگا، برابر. نہیں سنیں نا میری بات کو. سنیے، میری بات سن لیجیے پہلے. آپ اجتہاد قیامت تک ہوگا کرے گا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں تو اجتہادی مسائل ہیں شریعت میں کہ نہیں ہے. ہے نا؟ تو شریعت میں کے اجتہادی مسائل میں جو آدمی مجتہد نہیں ہے وہ مجتہد کی تقلید کرتا ہے. برابر. بس. تو آپ اجتہادی مسائل ہیں نا، ہاں ہاں بالکل تو ہے. اس میں کیا کرنا پڑے گا آدمی کو؟ بھائی اجتہادی مسائل میں علماء کی طرف جائیں گے نا کہ بھائی انہوں نے اجتہاد کیا ہے. سنیں میری بات. تو ابھی آج کے دور میں مجتہد ہے کہ نہیں لوگ؟ جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو مجتہد نہیں بنیں گے، ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں. اب آپ جیسے ہوں گے تو ہوں گے. بڑے بڑے لوگ وہی میں کہہ رہا مجتہد ہوں. نہیں تو ہیں. آپ تقلید کیوں کرتے ہو؟ آپ کی تقلید کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اجتہادی مسائل میں مجتہد کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں. آپ مجتہد نہیں ہیں. بالکل نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقلید کس کے لیے ہے؟ جو عالم ہے اس کے لیے ہے کہ عام آدمی کے لیے؟ غیر مجتہد کے لیے ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مجتہد ٹھیک ہے، اور جو عالم نہیں ہے وہ تقلید کرے گا. آپ پہلے بات کو شاید سمجھنا نہیں چاہ میں رہے سمجھ ہیں. گیا، میں بتا رہا ہوں. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں یا کیا- تو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں یا سمجھے نہیں ہے. خیر میں پھر سے بول رہا ہوں، غیر مجتہد، اسی چالو کر دروازہ بند کر کے، غیر مجتہد جو ہے وہ اجتہادی مسائل میں تقلید کرتا ہے. تقلید کرے گا. تو تو آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ مجتہد میں بتا مانا رہا کسے ہوں. کہتے ہیں؟ ہاں یہ شاید مجھے مجتہد سمجھ رہے سنیں نا میری ہیں، بات. جیسے نہیں، علماء پہلے ہیں. آپ نہیں. یہ ایک چیز کلیئر کر لو. اچھا ہم جیسے میں سب علماء بات کو کر رہا ہوں، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے. بالکل الحمدللہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلد ہے، جو ان کی تقلید کرتے ہیں، ان میں کوئی مجتہد تھا؟ مجتہد فی المذہب تھے. اصل میں کیٹیگری ہے جو یا تو آپ جانتے اچھا، یہ ہیں، کیٹیگری آپ نے بنائی ہے کہ جیسے حنفی فقہ نے بنائی ہے؟ علماء احناف نے بنایا ہے. بتائیں گے مجھے کہاں ہے کہ مطلب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی شامی مجتہد ہے؟ شامی میں. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ حنفی امام محمد کون تھے، مقلد تھے کہ مجتہد تھے؟ مجتہد فی المذہب تھے. یعنی مجتہد بھی تھے مقلد بھی تھے؟ جی دونوں تھے. جی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقلد اور مجتہد دونوں؟ جی جیسے کہ میں بیٹا بھی ہوں باپ بھی ہوں، بیٹا اپنے باپ کا اور باپ اپنے بیٹا کا. وہ ہو سکتا ہے. جی ایسے وہ لیکن بھی میں ہو نے سکتا ہے. حنفی فقہ میں جو پڑھا ہے جی جی. کہ مقلد جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، برابر؟ مقلد جاہل ہوتا ہے. جی یہ بھی بات بالکل صحیح ہے نا؟ بالکل کیونکہ صحیح. اور اس کے لیے اس کے امام کا قول اس کے لیے حجت ہے. یہ بھی بات صحیح ہے نا؟ جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک حنفی عالم ہوں، میں ان دونوں اقوال کی وضاحت کروں گا. پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور آپ سے بھی. آپ کے قرآن آپ لوگوں کی کتابیں، ہم سب کی کتابیں، ٹھیک ہے. ایک عیسائی قرآن کا مطلب بیان کرے تو وہ معتبر ہوگا، یا ایک مسلم قرآن کا مطلب بیان کرے وہ معتبر ہوگا. قرآن کی کسی آیت کا مطلب ایک عیسائی بیان کر رہا ہے اور ایک مسلمان بیان کر رہا ہے، تو معتبر کون سا مطلب ہوگا؟ مسلمان بیان. عیسائی اپنا مطلب ٹھونس کے اگر مطلب بیان کرے تو معتبر ہوگا کیا؟ نہیں نا. تو آپ نے جو پڑھا ہے نا مقلد جاہل ہوتا ہے، تو میں مقلد ہوں، میں بتاتا ہوں جاہل کس معنی میں ہوتا ہے. اور دوسری بات، مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہوتا ہے، وہ بھی کس معنی میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کو ماننا ہے تو پوری معنی بتائیے. مقلد جاہل ہوتا ہے کس سے؟ اجتہاد کے اصول سے اور طریقے اجتہاد سے، اس معنی میں وہ جاہل ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہے، نہ یہ کہ دوسرے امام کا قول، اجتہادی مسائل میں. کلیئر ہو گئی بات؟ اتنی سی بات ہے. تو جتنے مسئلے پر حنفی عمل کرتا ہے یہ سارے کے سارے اجتہادی مسائل ہیں. جتنے مسئلے پہ حنفی کہلاتا ہے نا آدمی، وہ اجتہادی مسائل میں کہلاتا ہے. یا شافعی جو کوئی کہلاتا ہے اجتہادی مسائل میں کہلاتا ہے. مالکی کہلاتا ہے اجتہادی مسائل میں کہلاتا ہے. اور جو مسائل اجتہاد کی کیٹیگری سے باہر ہے، جو قرآن و سنت کی صراحت سے ثابت ہے، اس میں کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی بننے کی بالکل ضرورت نہیں. جب حدیث موجود ہے اس کے باوجود اجتہاد؟ حدیث موجود ہو اور جو حدیث آپ کے سامنے ہے یا کسی کے سامنے ہے وہ ایک ہی پلڑے کی ہو، دوسری طرف کی حدیث بالکل نہ ہو، اس میں کوئی آدمی اگر تو آج کون فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اجتہاد ہو چکا ہے نا. میری بات سنیں. یعنی آپ نے کہا نا حدیث موجود ہو پھر بھی تقلید، یہ آپ نے کہا نا. تو حدیث موجود ہو صرف ون سائڈ اور دوسری طرف کوئی بھی حدیث نہ ہو، اس میں تقلید آپ دکھائیے. جیسے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں ہاں آپ دکھائیے کہاں لکھا ہے؟ مرفوع حدیث کا ہے کیا مرفوع؟ مرفوع حدیث میں ہے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ. عبداللہ بن عباس کا ہے نا. مرفوع حدیث نہیں ہے وہ. میں کیا بول رہا ہوں، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے. مرفوع حدیث نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہ حدیث کی تعریف کیجیے. دیکھو اللہ کے رسول کا قول فعل تقریر حدیث ہے، برابر ہے، قولی فعلی ہے نا. یہ میں بتایا. رہی بات صحابہ کا قول، نبی کے سامنے حجت ہے کہ نہیں نبی کی بات میں؟
صحابہ کا قول نبی کے سامنے، نبی کے قول کے مقابلے میں حجت ہے یا نہیں ہے، وہ ہاں، بات نہیں برابر ہے نا۔ حدیث کیا ہے؟ یہ روایت موقوف ہے کہ نہیں؟ بالکل موقوف ہے۔ تو بس نا، تو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ مرفوع حدیث اب اس کے خلاف آپ مجھے کوئی دوسری روایت بتائیے۔ میری بات بتائیے۔ تو سنیں۔ حدیث کی تعریف آپ نے خود کی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں جنازے کا واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ والی جنازہ پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی۔ بس ایک دکھا دیجئے صحیح سند کے میں ساتھ۔ بتا رہا آپ کو، ایک صحیح سند کے ٹھیک ہے۔ ساتھ۔ میں کیا بول رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نبی کو دیکھا بغیر عمل کیا کہ ایسی صحابی کے عمل کی میں بات- وہی آپ کو سمجھا رہا میری ہوں۔ بات سنیں سراج بھائی، اگر ابھی صحابی کے عمل کی بات آئے گی نا، میں آپ کو کیا کہہ رہا سنیے ہوں، نا، ہر جگہ صحابی کا صحابی عمل کے عمل کی بات اب بھی آئے گی نا، تو اگر ابھی میں تراویح کی بحث لاؤں گا تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ نہیں اس میں بھی میں انشاءاللہ میں بات کروں گا نا، نبی کے پھر اس کے بعد بس جو سب ہے بات کروں گا، اذان عثمانی کی بات لاؤں سب گا، بات آپ کروں گا۔ بولیں گے دوسرا ٹاپک ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی کے عمل کی طرف تب جائے نا آدمی جب اللہ کے نبی کا عمل بالکل نہ تو ملے۔ میں کہہ رہا ہوں نبی کے خلاف عمل ہو رہا ہے کیا صحابی کا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی رتی برابر نبی کے خلاف نہیں تو جا میں یہ سکتا۔ کہہ رہا ہوں کہ جو صحابہ نے جو عمل کیا تو اپنی طرف سے تو نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ تو کس کا عمل ہوگا یہ جو نبی ہاں، اگر یہی چیز آپ ساری جگہ اپلائی کرتے کیا کریں گے نا؟ کریں گے؟ ہاں۔ بس آج آپ سگنیچر کر دیجئے کہ تراویح، سگنیچر نہیں، بات کریں گے نا، ہم لوگ بات کریں تو اس میں سگنیچر نہیں، بات تو کرو۔ ہاں بات ہوگی ہاں نا، بتائیے۔ بس ٹھیک ہے۔ میں نے اب یہ کہا کہ یہ جو جنازے کی نماز ہے، اب اس میں حدیث صحابہ کا عمل موجود ہے، اس کے خلاف کسی کا عمل چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا۔ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عمل صحابہ کے اس عمل پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اب میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں۔ قرآن کریم میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان آیا ہے؟ تابعین صحابہ سے ایک قدم بھی ہٹ کے چلیں گے یا صحابہ کے ساتھ چلیں گے؟ جو صحابہ کے تابعی ساتھ، ہے ہاں۔ صحابہ کے ساتھ چلیں گے نا۔ بہت سارے تابعین نے جو فتویٰ دیا ہے کہ جنازے بنا سورہ فاتحہ کی ہوتی ہے، کیا وہ تابعی صحابہ سے ہٹ کے فتویٰ دے رہے ہیں؟ دیکھو میں بتا رہا ہوں آپ کو، پہلی چیز کیا ہے نا، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ نے جو عمل کیا اس کے خلاف جو عمل کیا وہ ہم کو نہیں دیکھنا، دیکھنا کیا ہے، کیوں نہیں دیکھنا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ نہیں آپ بتائیے مت، اگر حدیث کی موقوف قسم آپ مانتے ہیں تو مقطوع کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے سامنے صحابہ تابعین سے افضل ہے، برابر بالکل ہے نا، تو ہم کو کس کا قول مل رہا ہے؟ صحابہ۔ صحابہ کا ملتا ہے، تو بات یہاں پر رک جاتی ہے۔ بات رک جاتی ہے۔ اب اس کے خلاف ہم عمل کیوں کریں گے کہ بھائی ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں؟ ہم اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے حدیث کی کیٹیگری موقوف کی ہوتی ہے، مقطوع کی بھی ہوتی ہے۔ سنیں نہیں، سنیے میں آپ میری کو بات۔ بتا رہا ہوں نا، مقطوع کی بھی ہوتی ہے، اور اگر مقطوع کے دلائل کہیں زیادہ ہو موقوف سے تو موقوف ایک ہی اگر میں مل کیا رہی کہہ ہو رہا اور ہوں مقطوع کہ کہیں مل رہے ایک ہو مرفوع تو روایت ہے اور 100 موقوف ہے، تو بھی میں مرفوع ایک ہی کو دیکھوں گا۔ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کس محدث نے لکھا؟ آپ آپ محدث کو بتائیے، بتائیے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے ٹھیک ہے۔ اور اس کے خلاف 10 عمل صحابہ کا مل رہا ہے، میں نہیں دیکھوں گا۔ اس کا مطلب ابھی آپ نے مان لیا صحابہ نبی صاحب کی خلاف جانب نہیں، خلاف بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا ہے، صحابی کہہ رہے 4 رکعت پڑھنا ہے۔ یہ تو خلاف ہوا نا۔ تو میں نے کیا کہا کہ یہاں پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لوں گا، صحابہ کے عمل کو نہیں لوں گا۔ کیا مان کے ہم نبی صحابہ کا مطلب عمل کریں؟ صحابہ نبی سے خلاف گئے نا، نہیں، پھر کیا گئے؟